محترم ناظرین، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل الفلاح میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے 3 نوجوانوں کا ایک سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس میں تمام ناظرین کے لیے حکمت بھی ہے اور نصیحت بھی، دعا بھی ہے اور مناجات بھی۔ تو پھر چلیے ہم اپنے کسی لمحے کو ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حي على الفلاح۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ واقعہ کوئی لطیفہ اور قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے سے دعائیں کیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ نکالا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس سے ہمیں نجات عطا فرما دیں۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ پھر ان میں سے دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا تھا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیں۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ پھر تیسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کے پیسے کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے،
مذاق نہ کر۔ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دیجئے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے مالک پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے نیک اعمال کے واسطے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہر برے وقت میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو پھر ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔